السلام علیکم پیارے سکس کلاس کے بچوں. ہم آپ کے سوشل اسٹڈیز میں سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف کا 5th چیپٹر ہاؤ ڈیموکریسی ورکس پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا کہ جو ساؤتھ افریقہ ایک کنٹری ہے ہمارے ہندوستان ہمارے انڈیا سے بہت دور، جہاں پہ بلیک جو کالے رنگ کے لوگ رہتے ہیں وہ اصل میں ساؤتھ افریقہ کے ہیں، اور وہاں سے دور ملک سے بھی لوگ آئے ہیں، جیسے یورپ سے جو سفید گورے رنگ کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ سیٹل ہو گئے، رہنے لگے. ہندوستان سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ رہنے گئے ہیں. تو لیکن وہاں پہ لاز تھے، کچھ قانون ایسے تھے جو لوگوں کے لیے الگ قانون تھے، جیسے کہ سفید گورے لوگوں کے لیے الگ قانون تھے جو انہوں نے خود بنائے تھے، اور بلیک لوگوں کے لیے انہوں نے الگ سے قانون بنائے تھے. انہوں نے خود کے لیے اچھی زمینیں رکھی تھی، اور جو گورے لوگ تھے، جو باقی لوگ تھے، ان کے لیے ورسٹ لینڈس یعنی کہ بہت ہی خراب زمین رکھی تھی. جو ان کے پاس ہاسپٹلز ہوا کرتے تھے گورے لوگوں کے پاس، وہ ان میں بہت اچھی میڈیکل فیسلٹی ہوا کرتی تھی. لیکن جو ان کے اصلی بسنیک ہے، جو وہاں پہ اصلی بسنے والے لوگ جو کالے رنگ کے لوگ تھے، ان کے ہاسپٹلز میں اچھے میڈیکل سٹاف نہیں تھا، اچھے میڈیسنز نہیں، دوائیاں نہیں تھی، سکولز میں اساتذہ نہیں تھے. تو اور ووٹ کا صرف گورے لوگ ہی ووٹ کر سکتے تھے، وہی لیڈر چن سکتے تھے. تو وہ جو بلیک پیپل ہے ان کو اپنے برابر بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے. تو ایون کہ انہوں نے اسکول کا جو سلیبس ہے اس میں بچوں کو ایک لینگویج پڑھنی تھی جو گورے لوگوں کی لینگویج تھی، جس کا نام ہے افریکانز. تو افریکانز لینگویج کالے بچوں کو بھی پڑھنی ہوتی تھی، جو لینگویج تھی وائٹ لوگوں کی، سفید گورے لوگوں کی. تو وہ وہی ان کو فورسفلی پڑھاتے تھے. لیکن جو بچے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی لینگویج اپنی زبان میں پڑھے. جو ان کی زبان تھی وہ زولو تھی. تو ہیکٹر ایک لڑکا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اپنے کلاس میٹس کے ساتھ. تو جہاں پہ ان کو پولیس نے بہت ہی زیادہ مار پیٹ کی اور گولی چلائی، جو ہیکٹر جو کہ صرف 15 سال کا بچہ تھا اس کو لگی اور وہ مر گیا. تو اس کے ہیکٹر کے 20 سال مرنے کے بعد 1994 میں جو ان کی جو حکومت تھی اپارتھیڈ تھی، جو یہ ڈسکرمنیٹو جو لاز تھے جو کہ امتیاز برتتے تھے ریس یعنی کہ الگ لوگوں کے الگ رنگ کے لوگوں کے جو بنیاد پہ جو امتیاز برتتے تھے، یہ ختم ہو گیا یہ اپارتھیڈ. تو اپارتھیڈ کا مطلب ہی ہے ڈسکرمنیشن آن گراؤنڈس آف ریس، یعنی کہ امتیاز برتنا نسل کے بنا پہ امتیاز برتنا. جو ساؤتھ افریقہ میں وہ پریکٹس کیا جاتا تھا یہ ڈسکرمنیشن اپارتھیڈ، یہ اینڈ پہ آ گیا، یہ ختم ہو گیا جب ہیکٹر مر گیا. اس کے 20 سال بعد 1994 میں یہ ختم ہو گیا یہ لا، یہ ڈسکرمنیٹو لا. ساؤتھ افریقہ گوٹ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. اس کے بعد 1994 میں ساؤتھ افریقہ کو ایک جمہوری حکومت ملی. دس از بیکاز اے گروپ آف پیپل کالڈ افریقن نیشنل کانگریس فوٹ اگینسٹ اپارتھیڈ. یہ اس لیے ان کو اپنی ملک میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس لیے ان کو ملی، جمہوری گورنمنٹ ان کو اس لیے ملی کیونکہ ایک لوگوں کا ایک گروپ تھا جس کا نام تھا افریقن نیشنل کانگریس. انہوں نے لڑا اس اپارتھیڈ کے خلاف، اس ڈسکرمنیٹو لا کے خلاف، جو گورے لوگوں کو زیادہ درجہ دیتے، سپیریئر مانتے تھے ان کو بلیک لوگوں سے.
جہاں پہ صرف گورے لوگوں کو ہی اچھے قسم کے کمفرٹس ملتے تھے، بلیک لوگوں کو، جو کالے رنگ کے لوگ تھے، جو اصل میں افریقہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کو ویسے کمفرٹس نہیں ملتے تھے، ویسی تو اس افریقن نیشنل کانگریس کا فیمس بہت ہی مشہور لیڈر تھا نیلسن منڈیلا. یہ ان کا بہت ہی مشہور لیڈر تھا جس نے اس اپارتھیڈ کے خلاف لڑا اور پھر آزادی بھی حاصل کی اس اپارتھیڈ سے، اس ڈسکرمنیٹری قانون سے. تو یہ جو ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ان کو ملی یہ ہوتی کیا ہے، اور ان کو یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی کیا ہے. تو الیکشنز جو ہوتے ہیں ان کا اور ڈیموکریسی کا کیا تعلق ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے. الیکشنز اینڈ ووٹنگ اور این امپورٹنٹ پارٹ آف ڈیموکریسی. الیکشنز جو ہوتے ہیں یا ووٹنگ، جو ووٹ ہم ڈالتے ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا جب الیکشنز ہوتے ہیں تو 18 سال کے جو انسان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 18 سال کا ہو گیا تو اس کو ایک حق ملتا ہے ووٹ کرنے کا، اپنا لیڈر چننے کا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے ووٹ کرنا، اپنا لیڈر چننا. وی چوز پیپل ٹو اسپیک فار اس اینڈ ٹیک ڈیسیجنز. ہم ووٹ کر کے لوگ چنتے ہیں، اپنا لیڈر چنتے ہیں جو ہمارے لیے بول سکے، جو ہمارے حق کے لیے لڑ سکے، بول سکے، اینڈ ٹیک ڈیسیجنز، اور ہمارے لیے وہ فیصلے کر سکے. اف اے پرسن از الیکٹڈ، اگر ہم نے ووٹ کیا اور وہ پرسن، وہ انسان الیکٹ ہو گیا، وہ اس کو سیٹ مل گئی، وہ الیکٹ ہو گیا، اٹ از اونلی فار اے فکسڈ ٹائم. وہ تو الیکٹ ہو گیا، ہمارا لیڈر وہ فکس ہو گیا، ہمارا لیڈر وہ بن گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ کچھ فکسڈ ٹائم کے لیے، کچھ ٹائم دیا جاتا ہے ان کو، جیسے کہ 5 سال ہے ہمارے یہاں پہ، تو 5 سال کے لیے وہ ہمارا لیڈر بن جاتا ہے. آفٹر دیٹ دے ہیو ٹو کم ٹو پیپل اینڈ آسک ٹو بی الیکٹڈ اگین. جب 5 سال ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد وہ ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پھر سے آنا ہے لوگوں کے پاس، کس لیے؟ ووٹ مانگنے کے لیے پھر سے، تاکہ اس کو پھر سے چنا جائے. If people are not happy، اگر لوگ اس کے کام سے خوش نہیں ہوتے ہیں، جو 5 سال اس کو ملے تھے، جو فکسڈ ٹائم اس کو ملا تھا، اس میں اس نے لوگوں کو خوش نہیں کیا، ان کے حق میں اس نے کام نہیں کیے اور لوگ اس سے خوش نہیں ہوئے ہیں، they might not vote for them. تو اس لیے لوگ اس کے لیے ووٹ نہیں کریں گے، وہ اس کو اپنا لیڈر نہیں چنیں گے. Before taking any decision، تو گورنمنٹ کو کرنا کیا ہوتا ہے تاکہ لوگ بار بار اس کو چنیں، پھر سے ووٹ اس کو کریں. تو the government must ask itself، جب بھی گورنمنٹ کو کوئی کام کرنا ہوگا، جب بھی ہمارے لیڈر کو کوئی کام کرنا ہوگا، اس کو پہلے کام کرنے سے پہلے، وہ ڈیسیجن، وہ فیصلہ لینے سے پہلے خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے. if we do this now، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں ابھی، یہ فیصلہ لیتے ہیں ابھی لوگوں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ اور will they elect us next time، اور وہ کیا ہمیں دوسری دفعہ ہمیں پھر سے اپنا لیڈر چنیں گے؟ this puts a limit on the power of the government. اور یہ چیز جو وہ ان کا سوچنا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے پھر سے بنے، یہ ان کے پاور پہ، ان کی طاقت پہ ایک حد رکھتی ہے ہمارے لیڈر پہ. تو باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام.